نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انا قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى بل للہ الامر جميعا افلم يعصي الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارية أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل ومن یضلل اللہ فما له من ہاد۔ ابھی آپ نے سورہ رعد کی آیت 31 سے 33 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ولو انا قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى بل للہ الامر جميعا افلم یأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جميعا ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قاریۃ او تحل قریبا من دارهم حتی یأتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ آیت 31 ترجمہ: اگر قرآن سے پہاڑ متحرک کر دیے جاتے یا اس سے زمین ریزہ ریزہ کر دی جاتی یا اس سے مردوں سے بات کرا دی جاتی تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، بلکہ سارے کام اللہ کے اختیار میں ہیں۔ تو پھر کیا مومنوں کو اس پر اطمینان نہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو راہ راست پر لے آتا؟ ان کافروں کو تو ان کے کرتوتوں کی بدولت کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی ہی رہے گی یا ان کے گھروں کے آس پاس اترتی رہے گی جب تک اللہ کا وعدہ نہ آ پہنچے۔ یاد رکھو، اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ یہ تھا ترجمہ سورہ رعد کی آیت 31 کا تفسیر۔ فضیلت قرآن کی فضیلت کا بیان ہے کہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، یعنی اگر پہلی کتابوں میں کوئی ایسی کتاب ہوتی جس سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پھٹ جاتی اور اس کی برکت سے مردے زندہ ہو کر باتیں کر لیا کرتے، تو قرآن ہی میں یہ اوصاف پائے جاتے، کیونکہ اس میں وہ اعجاز ہے کہ تمام انسان اور جن مل کر بھی اس جیسی ایک آیت بھی نہ بنا سکیں گے۔ لیکن افسوس، اللہ کو نہ ماننے والے قرآن جیسی اعجاز والی کتاب مقدس کو بھی ٹھکرا رہے ہیں۔ ان بے ایمانوں کا معاملہ اللہ کو سونپو، وہی تمام چیزوں کا مالک و خالق ہے۔ جو کچھ اس نے چاہا ہوا اور جو چاہے گا ہوگا۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے بھلا اسے کون راہ راست پر لا سکتا ہے، اور جسے وہ راہ دکھا دے اسے کون گمراہ کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا، کیا ایمان والے تمام دنیا کے ایمان سے نا امید ہیں؟ کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو راہ راست پر لے آتا؟ لیکن اللہ کی یہ مرضی نہیں، ورنہ روئے زمین پر اسلام ہی اسلام ہوتا۔ غور تو کیجئے کہ قرآن اترنے کے بعد دنیا کو کس معجزے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ اس سے زیادہ صاف، سلیس، سلجھا ہوا اور مؤثر اور کون سا کلام ہوگا؟ اس کو اگر پہاڑ پر بھی اتارا جاتا تو وہ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ ملا جسے دیکھ کر لوگ اس پر ایمان لائے۔ مجھے بھی اس قسم کا ایک معجزہ ملا جو قرآن ہے۔ مجھے امید ہے کہ تمام نبیوں سے زیادہ میری امت ہوگی، یعنی انبیاء کے معجزے ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، مگر میرا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا
اور لوگ مجھ پر قیامت تک ایمان لاتے رہیں گے۔ پھر فرمایا جھٹلانے کی وجہ سے کافروں پر مصائب برابر منڈلاتے رہتے ہیں، یا ان کی آس پاس والی بستیاں برابر مصائب کا شکار رہتی ہیں تاکہ انہیں ہوش آ جائے اور اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ سورہ احقاف کی آیت 27 میں فرمایا ہم نے تمہارے آس پاس والے شہر ہلاک کر ڈالے اور طرح طرح سے اپنی نشانیاں ظاہر کی تاکہ لوگ اب تو بری حرکتوں سے باز آ جائیں۔ سورہ انبیاء کی آیت 34 میں فرمایا کیا پھر یہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین چاروں طرف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، کیا پھر بھی انہی کا غلبہ رہے گا؟ قارئ سے اسلامی دستہ اور اللہ کے وعدے سے فتح مکہ ناگہانی آفت یا قیامت کا دن مراد ہے۔ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ پھر فرمایا اللہ نے مسلمانوں سے اور رسولوں سے جو فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے اس کے خلاف ہرگز نہ ہوگا اور وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ سورہ ابراہیم کی آیت 27 میں فرمایا ایسا ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، یاد رکھو اللہ سب پر غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ آیت 32 ترجمہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، پھر میں کافروں کو ڈھیل دیتا رہا، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر میرا عذاب کیسا رہا۔ یہ ترجمہ تھا۔ آیت 32 کا تفسیر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، یعنی اے پیارے نبی اگر لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ غم نہ کریں، آپ سے پہلے بھی جھٹلائے گئے اور ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، وہ انبیاء آپ کے لیے نمونہ ہیں۔ میں تو کافروں کو مہلت دیتا رہا، پھر میں نے انہیں اچانک پکڑ لیا، کچھ خبر ہے کہ میرا عذاب کیسا رہا اور میں نے ان کے ساتھ کیا کیا، کس طرح انہیں ڈھیل دے دے کر پکڑا اور تباہ کیا۔ میں نے بہت سے ظالم شہروں کو ڈھیل دے دے کر پکڑا اور سب کو میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پہلے تو ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، پھر جب اسے پکڑتا ہے تو وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی، افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء قل سموہم ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن سبیل اللہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ آیت 33 ترجمہ۔ کیا پھر اللہ جو ہر شخص کے عملوں پر قائم ہے تمہارے شریکوں کی طرح ہے؟ ان مشرکوں نے اللہ کے شریک مقرر کر لیے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے نام تو بتاؤ، کیا تم اللہ کو ایسی باتوں کی خبر دیتے ہو جنہیں وہ دنیا میں جانتا نہیں، یا اوپری باتیں گڑھ رہے ہو؟ بلکہ کافروں کو اپنی چالیں اچھی معلوم ہوتی ہیں اور وہ سیدھی راہ سے روکے ہوئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھی راہ پر نہیں لا سکتا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 33 کا تفسیر۔ اللہ ہر شخص کے عملوں کا نگران ہے۔ اللہ لوگوں کے ہر اچھے برے کام جانتا ہے اور اس سے ایک بات بھی چھپی نہیں رہتی۔ شرک پر نہ عقلی دلیل ہے اور نہ نقلی۔ پھر فرمایا آپ ان سے ان بتوں کے نام اور ان کے حالات معلوم کریں تاکہ دنیا پر حقیقت کھل جائے کہ یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ پھر فرمایا کیا تم اللہ کو ایسی باتیں بتاتے ہو جنہیں وہ نہیں جانتا، یعنی جن کا وجود ہی نہیں، کیونکہ اگر وجود ہوتا تو اللہ کو ضرور معلوم ہوتی، اس لیے کہ اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یا محض باتیں ہی بنا رہے ہو کہ تم نے آپ ہی ان کے نام گڑھے اور آپ ہی انہیں نفع و نقصان پر قادر سمجھ لیا اور پھر انہیں پوجنے لگے اور اپنے بڑوں کی طرح کرنے لگے۔ شرک کی تمہارے پاس نہ کوئی نقلی دلیل ہے اور نہ عقلی۔ شرک کی بنیاد ہی خواہش و وہم پر مبنی ہے۔ صحیح راہ ہدایت تو اللہ ہی نے اتاری ہے، مگر کافروں کو شرک اور دن رات دعوت شرک اچھی معلوم ہوتی ہے۔ سورہ فصلت کی آیت 25 میں فرمایا ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے ہیں جو ان کی بیجا باتیں اچھی سمجھا رہے ہیں،
پھر فرمایا وہ یہ راہ اچھی جان کر اس میں لوگوں کو بھی پھانسنے لگے ہیں۔ فرمایا سورہ زمر کی آیت 22 میں بھلا جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون راہ پر لائے۔ سورہ نحل کی آیت 37 میں فرمایا آپ لاکھ ان کی ہدایت کے خواہش مند ہوں مگر اللہ جسے گمراہ کرتا ہے اسے ہدایت نہیں دیتا اور نہ اس کا کوئی حمایتی ہوتا ہے۔ یہ تھا سورہ رعد کی آیت 31 سے 33 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔